ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حج کے مسائل میں سے جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے وہ مسئلہ ہے احرام کے لیے غسل کرنا اور احرام کا کپڑا پہننا۔ احرام کا کیا کپڑا ہے، کس کپڑے میں احرام باندھنا ہوتا ہے مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا ہے، اس سلسلے میں یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آج جو حالات بدل چکے ہیں کہ پہلے جیسی شکل نہیں ہوتی ہے سفر کی، ہوائی جہاز کا سفر جو کہ فضا میں سفر کر کے آدمی پہنچ جاتا ہے اور میقات سے گزر جاتا ہے، تو ایسے حالات میں کیا جو ہے انداز ہونا چاہیے اس کا، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے میقات تک پہنچتے، میقات پہنچنے کے بعد آپ وہاں مسجد تھی جو ہے ذوالحلیفہ، جو ہے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، تو وہاں پہنچ کر کے آپ غسل کرتے، غسل کیا آپ نے وہاں پہنچ کر کے، اور غسل کر کے آپ نے جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا آپ نے جو ہے پہن لیا، وہ کپڑا باندھ لیا، اور جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا، وہ کپڑا آپ نے جو ہے جو پہلے سے آپ پہنے ہوئے تھے وہ کپڑا آپ نے نکال دیا، احرام کا کپڑا آپ نے پہن لیا۔ تو اس کی شروعات ایسے ہی ہوتی تھی کہ میقات پہنچ کر کے ہی اس کی شروعات ہوتی تھی، یہی طریقہ تھا اور اسی طریقے پر یہ چیز ہوتی تھی، تو اور یہی طریقہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن اب مسئلہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اب یہ ہوائی سفر کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، تو اگر یہ ہوائی سفر نہ ہو اور جو ہے روڈ کا سفر، بائی روڈ جو ہے جا رہے ہیں یا جو ہے بائی ٹرین جا رہے ہیں، جہاں جو ہے یہ گنجائش ہو کہ باقاعدہ میقات پہ رک کر کے وہاں سے پھر احرام باندھنے کی سہولت موجود ہو، تو پھر شکل آج بھی وہی رہے گی کہ احرام کا کپڑا بھی اور احرام کے لیے غسل کرنا بھی یہ میقات سے ہی ہوگا، کیونکہ یہی اصل ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور اسی طریقے پر یہ چیز ہونی چاہیے، یہی طریقہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ابھی آج کل کہ اب وہ چیز نہیں رہتی ہے، لوگ ہوائی جہاز کا سفر کر کے آتے ہیں اور زمینی سفر نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے میقات پر رک کر کے غسل کر کے احرام کا کپڑا پہنے، یہ ان کے لیے گنجائش نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ حالات جو ہے بدل گئے، تو اب وہ چیز بھی بدلے گی، ظاہر سی بات ہے، وہ مسئلہ بھی جو ہے بدلے گا۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے
جو حدیث جو ہے سنن ترمذی کی ہے، جامع ترمذی کی ہے، تو امام ترمذی رحمہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لیے، احلال کہتے ہیں احرام باندھنے کو، اصل میں احلال کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند کرنا، اونچی کرنا، تلبیہ پکارنا، جو لبیک اللہم لبیک، وہ آواز جو ہے، آواز سے یہ تلبیہ پکارنا، اس کو احلال کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اسی سے چونکہ احرام باندھنے کے بعد ہی یہ چیز شروع ہوتی ہے، میقات سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے، جو ہے حج یا عمرے کی نیت کے بعد ہی جو میقات سے نیت ہوتی ہے اسی کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ احرام کے لیے احلال کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لیے آپ نے کیا کیا، میقات پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا سلا ہوا جو کپڑا آپ عام طریقے سے پہنتے تھے، وہی جو ہے جسم کی مناسبت سے جو کپڑا ہے، قمیص ہو، جبہ ہو، اس طرح کا جو بھی کپڑا ہے، اگر صرف چادر جو ہے، چونکہ چادر بھی اس زمانے میں ایک نیچے باندھ لیا ایک اوپر جو ہے اوڑھ لیا، یہ بھی تھا لباس اس زمانے کا تھا، یہ لباس جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میقات پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا، اپنے وہ کپڑے نکالے، غسل کیا، آپ نے غسل کرنے کے بعد احرام کا کپڑا پہنتے، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ احرام کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر تھوڑا سا کلام یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن تھوڑا سا کلام اس میں یہ ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن یعقوب مدنی ایک راوی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں، یعنی ان کا علم نہیں ہے، ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ جو ہے ثقہ تھے یا جو ہے ثقہ نہیں تھے، کسی نے بھی ان کی توثیق نہیں کی، کسی نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جو ہے ائمہ جرح و تعدیل میں سے کہ یہ جو ہے ٹرسٹ ورتھی ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے یا حسن قرار دیا جا سکتا ہے، ایسی بات کسی کی طرف سے نہیں آئی۔ اسی طرح سے کسی امام نے، جو جرح و تعدیل کے امام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے ان کو ضعیف بھی نہیں کہا ہے۔ تو ایسے ہی راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں، یعنی ان کی حالت کہ یہ ضعیف تھے یا ثقہ تھے، ترست ورتھی تھے یا ضعیف تھے، کیا تھا ان کا معاملہ، یہ چیز جو ہے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی، کوئی ذکر اس کا نہیں ملا۔ تو اس کی وجہ سے امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کلام کیا ہے اس کے اوپر، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور احرام کے لیے غسل کرنا چونکہ یہ بعض دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے، جیسے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جیسے جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تو دوسری روایتوں سے چونکہ اس کا ذکر دوسری روایتوں میں بھی ملتا ہے، تو سب کو ملا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے، اور اس سے دلیل لیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ احرام کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، یعنی حج یا عمرے کی نیت کرنے سے پہلے، احرام جو ہے باندھنے، احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے احرام کے لیے غسل کرنا، اس نیت سے کہ اب میں جو ہے احرام باندھنے والا ہوں، اس نیت سے غسل کرنا، جیسے ہم جو ہے جمعے کے دن غسل کرتے ہیں جمعے کے دن کی نیت کر کے، جیسے عید کے دن غسل کرتے ہیں عید کی نیت کر کے، تو جیسے یہ غسل ہوتے ہیں مختلف دنوں کے، ویسے ہی احرام کے لیے غسل کرنا،
اس نیت سے کہ اب میں احرام باندھنے والا ہوں حج اور عمرے کے لیے، مجھے جو ہے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے، احرام کا کپڑا پہننا ہے، تو اس سے پہلے غسل کر لوں۔ تو اس نیت سے غسل کیا، احرام کا غسل اسے کہا جاتا ہے، تو یہ مستحب غسل میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو ہے غسل کریں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو غسل کرنا احرام کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو گئی اس حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ غسل کرنے کی بات ہو گئی۔ اب اس زمانے میں ہم نے آپ سے کہا کہ چونکہ احرام جو ہے وہ میقات سے ہو کر کے گزرتے تھے، تو میقات پہ جا کر کے غسل کر لیا، وہاں سے احرام کا کپڑا پہنا، وہیں سے جو ہے جو حج یا عمرے کی نیت کیا، تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ یہ مسئلے بڑے واضح تھے، بہت کلیئر تھے، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ لیکن اب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ اب تھوڑا پیچیدہ ہو گیا پہلے کے مقابلے میں۔ پیچیدہ اس طرح سے ہوا کہ اب جو ہے آدمی بہت پہلے ہی احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے، اپنے گھر سے نکلا تبھی یہ شکل ہو جاتی ہے اس کے لیے، اپنے شہر سے ہی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا، جو ابھی سفر کر کے جانے والا ہے، راستے میں کہیں میقات سے اوپر سے گزر سکتا ہے، یہ شکل ہو سکتی ہے، لیکن بہت پہلے ہی سے، میقات سے بہت پہلے سے ہی، چونکہ ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہوتا ہے، فضائی سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اس سے احرام کا کپڑا بھی پہلے سے باندھ کے رکھتا ہے وہ آدمی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو غسل کرنے کا، اب اوپر غسل کرنے کا معاملہ بھی نہیں آئے گا، وہ سہولت بھی جو ہے اس کے لیے وہاں مہیا نہیں رہے گی، تو پہلے سے ہی غسل کا معاملہ بھی آ گیا۔ اب احرام سے بہت پہلے جو غسل کر رہے ہیں، یعنی اب آج کل کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے آپ دیکھیے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب سفر کرنا ہے کسی کو اپنے یہاں سے، تو اب فلائٹ پر، اس سفر جو کر رہا ہے فلائٹ میں، کیا کرے گا وہ آدمی کہ اب گھر سے نکل رہا ہے، اس وقت وہ اب غسل کیا، ابھی نہ کوئی نیت، نہ کوئی احرام، نہ کوئی چیز، ابھی کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سے کیا کر لیا؟ نیت کر لیا۔ اب جو ہے نہیں، نیت نہیں، وہ غسل جو ہے کر لیا۔ یہ تو ویسے بھی غسل، کوئی سفر کرنے سے جانا رہتا ہے تو غسل وغیرہ کر کے سفر کرنے جاتا ہے، کام غسل جیسا ہو گیا۔ احرام کے لیے جو غسل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ غسل، وہ جو ہے تصور تو نہیں آ سکتا اس کے اندر۔ جو احرام باندھنے کے وقت ہی غسل ہوتا تھا، اور وہ بھی میقات پر ہوتا تھا، اسی کے بعد حج یا عمرے کی نیت ہو جاتی تھی، یہ مسئلہ ہو جاتا تھا، اور وہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ ہم اس عبادت میں غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے جو ہے ہو کر کے ہم اس عبادت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، یہ شکل جو ہے ہوا کرتی تھی، جو کیفیت ابھی آج کے حالات میں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو گھر سے غسل کر کے لوگ احرام کا کپڑا باندھ لیتے ہیں، وہ گھر سے ہی ساری چیزیں ہو جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس میں بھی یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے غسل کر لے، کوئی بات نہیں، جیسے سفر کے لیے غسل کرتے ہیں ویسے جو ہے عام طریقے سے ہوتا تو یہی ہے کہ کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے تو آدمی نہا ہوا کر کے اچھی طرح سے جو ہے جاتا ہے، کہ پتہ نہیں پھر سفر میں کب نہانے کا موقع ملے، تو سفر کرنے سے پہلے ویسے بھی غسل کر لیتے ہیں لوگ۔ تو غسل کر لیا، نہا لیا، اور نہا کر کے اب جو ہے جانا شروع ہوا اس کا سفر۔ اب احرام کا بہتر تو یہی شکل ہوتی ہے کہ احرام کا کپڑا کب جو ہے پہنے، یعنی یہ سلا ہوا کپڑا نکال کر کے احرام کا کپڑا جو کہ دو چادریں ہیں وہ جو ہے اپنے جسم پر لپیٹ لے، یہ کب ہوگا؟ جب اسے میقات سے گزرنے کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، تبھی جو ہے وہ جا کر کے حمام جو رہتا ہے، یہ فلائٹ میں بھی گیا، جا کر کے وہاں پہ اپنا یہ کپڑا جو ہے بدل لیا۔ تو یہ اس کی صحیح شکل ہے۔ بہت تیزی سے گزرتا ہے تو تھوڑا پہلے ہی اتنا وقت رہنا چاہیے کہ وہ آرام سے جو ہے بدل لے، لیکن اب پوری فلائٹ میں سارے یہی لوگ ہیں تو سارے کہاں جا کر کے حمام میں بدلتے رہیں گے؟ ان کے لیے تو بڑی مشکل چیز ہو سکتی ہے یہ۔ اور فلائٹ میں یہ ایک مسئلہ اور بھی رہتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے فلائٹ میں کہ کبھی کبھی وہ اوپر جانے کے باوجود بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ جو ہے مسئلہ ہو جائے تو سیٹ پر سے اٹھنے کو منع کر دیا جاتا ہے،
اور بیلٹ لگا کر کے رہنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں، فلائٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ خدشہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آدمی جو ہے سفر شروع کیا کہ جو ہے چلو ہم اسی جو ہے ہوائی جہاز میں باندھ لیں گے، وہ احرام کا کپڑا پہن لیں گے، وہیں پہ نیت کریں گے۔ جب میقات سے گزرنے کا وقت قریب آئے گا تو جو وقت ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم جو ہے تھوڑا پہلے 5 منٹ پہلے جو ہے اس کو پہن لیں گے، لباس پہن لیں گے اور نیت کر لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے اس وقت جہاز کے کیپٹن کی طرف سے اگر یہ اعلان آ جائے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں سکتے، تب کیا کرے گا یہ آدمی؟ پریشانی ہو جائے گی نا اس وقت میں۔ تو اب بہتر شکل کیا ہوئی ابھی سب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ہوائی جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ہی کیا کر لیجئے، احرام کا کپڑا جو ہے باندھ لیجئے۔ وہی بہتر شکل ہے۔ نہانے کا مسئلہ بھی وہی ہوگا کہ آپ کو پہلے ہی نہانا پڑے گا۔ تو یہ نہانا چونکہ صفائی ہی اس سے مقصود ہے، تو یہ صفائی اس زمانے میں اب میقات پر پہنچ کر کے لمبا سفر کر کے آئے، ابھی میقات پر پہنچ کر کے اب یہاں سے حج شروع ہوگا تو اچھی طرح سے نہاوا کر کے احرام کا کپڑا پہنا اور آگے بڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ہوائی جہاز کے سفر میں ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں رہتا ہے کہ آدمی جو ہے سفر سے بہت دور سے آیا ہوا ہے، اب احرام کے لیے میقات پر رکا ہے تو اب وہاں سے وہ سب مسائل بھی نہیں ہیں۔ تو گھر سے ہی غسل کر کے آدمی اگر نکلتا ہے آج کے ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کی نیت کے لحاظ سے کہ اصل اس نے اگر احرام کی نیت سے ہی یہ غسل میرا احرام کا غسل ہی ہے، اور چونکہ آگے چل کر کے مجھے یہ موقع نہیں ملے گا اسی لیے میں پہلے ہی یہ غسل کر لے رہا ہوں، اور اسی نیت سے اگر غسل کرتا ہے تو اب ان سب جو ہے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے المشقت و تجلب التیسیر کی مشقت اور پریشانی آسانیوں کو کھینچ کے لاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ لحاظ ہوتا ہے شریعت میں، قاعدہ ہے یہ شریعت میں۔ تو اسی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جو ہے اسی احرام کی نیت سے غسل کر کے گھر سے اگر کوئی احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے، اگرچہ کہ ابھی حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے، لیکن اس غسل کو احرام کا ہی غسل مانا جائے، اور یہ نیت بھی رکھی جائے اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مستحب غسل کا جو اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب سے نوازے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر و ثواب سے نوازے گا بھی، اس جو ہے نیت کے ساتھ غسل کر لیا جائے۔ تو یہ ایک شکل ہو گئی میرے بھائیو، آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا جو ہے اسے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ جو ہے چیز بھی جو ہے پیش آتی ہے، اس زمانے میں بھی اس طرح کے حالات تھے، کبھی کبھی ایسے پیش آتے تھے کہ اگر کوئی آدمی میقات سے گزر ہی رہا ہے، فرض کر لیجئے گزر رہا ہے، مسئلہ ہے جاننا ہے ہم کو، یہاں سے کوئی جو ہے ڈائریکٹ کہاں چلا گیا، مدینہ چلا گیا فلائٹ سے، اور مدینے سے صاحب اس کو بائی جو ہے بس یعنی روڈ کا ہی سفر کر کے مکہ جانا ہے، تو ذوالحلیفہ ہی میں اسے جو ہے احرام باندھنا ہوگا۔ اب اگر ایسی کوئی شکل ہو رہی ہے، بعض لوگوں کی فلائٹ یہاں سے سیدھے مدینے چلی جاتی ہے، بعض لوگوں کا ایسا بھی رہتا ہے حج میں، تو یا عمرے میں بھی ایسا کبھی رہتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ فلائٹ ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے پھر جو ہے وہ فلائٹ ہوتی ہے، تو چاہے وہ ریاض کا ہو مسئلہ یا یہ کہ جو ہے مدینے کا ہو، جدہ نہیں ڈائریکٹ جا رہے ہیں، تو وہاں سے پھر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ میقات سے گزرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہاں سے احرام باندھنے کی بات ہے۔ سخت سردی کا موسم ہو اگر، تو آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں سردی بھی بہت سخت پڑتی ہے، پانی اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر پانی گرم کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ یا ہے نہیں ویسا کچھ، اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور بچے وغیرہ بھی ہیں ان کو بھی جو ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کروائیں تو یہ ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ بچے عام طریقے سے اب گرم پانی سے غسل کرنے کی لوگوں کو جو عادت پڑ گئی ہے، بچوں کو تو چھوڑیے بڑوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی یا نارمل جو واٹر ہوتا ہے اس سے بھی غسل کرنے کو وہ ذرا سا جو ہچکچاتے ہیں کہ کیسے غسل کریں۔ تو ایسے وقت میں کیا تیمم کی گنجائش نکل سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔
تو یہ حج کے عمرے کے مسائل میں آپ کو آج یہ پیش کر رہا ہوں کہ غسل کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اگر جو ہے ایسی سچویشن آ جائے کہ غسل کرنا یہ ذرا مشکل ہو جائے، کہ پانی ٹھنڈا ہے یا پانی نہیں ہے فرض کر لیجئے، اور وہاں سے احرام باندھ کر کے نکلنا ہے جلدی سے، پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے وہاں پر، اور جو ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، تو ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے ابھی ہماری بس جو ہے ابھی نکلنے والی ہے، ابھی غسل کرنا فوری طور پہ، ابھی پانی ہے بھی نہیں، تو کیا ایسی جو ہے جلد بازی کی شکل آ جائے تو غسل کی جگہ پر تیمم کر لیں، تو کیا وہی حکم اس کا ہو جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ، یہی جو ہے اجتہاد ہوتا ہے لوگوں کا۔ اب حدیث میں کہیں تیمم کا ذکر تو نہیں آیا، ایسے موقع پر احرام کے لیے تیمم کا ذکر نہیں آیا ہوا، لیکن اب یہ مسئلہ اگر کسی کا پیش آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے مفتی سے، ایک مجتہد سے، کہ کیا وہ تیمم کر سکتا ہے، تو اس کو اس سلسلے میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کی جگہ پہ تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی اب سوال آیا کہ اس کی جگہ پر تیمم کرے تو کیا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کرنے کی کیفیت نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں بن پا رہی ہے۔ ابھی جو بہت سے مسائل جو ہے کرونا کی وجہ سے اور میت کے تعلق سے، مرنے والے کے تعلق سے آئے، تو بہت سے لوگ سوالات کرتے رہتے تھے اس میں، کہ اب میت کو جو ہے وہ نہلانے کی اجازت نہیں دیتے ایسے وقت میں، تو کیا جو ہے تیمم کرنے کا، اوپر سے ہی تیمم کرنے کا مسئلہ، تو تیمم اس کو کروا دیا جائے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، لوگ سوالات کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑا کہ میں نے یہ مسائل جو ہے پہلے بیان کیے تھے، جو ہے وہ اس جو ہمارے فقہ الجنائز کی کلاسیں چلی نا، اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، تو اسی لیے کہتے کہ مسائل جاننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، کہ یہ ابھی تو ٹھیک ہے، کوئی شکل نہیں ہے ایسی، کوئی ایسا جو ہے مسئلہ نہیں عام طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن کبھی آ جائے تو وہ آنے کے بعد جو ہے وہ چیز جو تو بہت پریشانی، کبھی اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بڑی پریشانیاں بھی تھیں اس میں، کہ اب اتنا یہ بھی نہیں کس سے پوچھیں، کس کو، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس کے تعلق سے، بس فقہی یہ مسائل تھے، فقہی کتابوں میں تیمم کا ذکر جو ہے ملتا تھا اس کے تعلق سے، تو میں نے یہ مسئلہ پیش بھی کیا تھا اس وقت۔ تو یہ مسئلہ بھی تیمم کا، احرام کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، مستحب غسل کیا جاتا ہے، تو اگر غسل کرنے کی جو ہے شکل نہیں بن رہی ہے، چاہے جو ہے وہاں پہ ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی جہاں غسل کر سکے، پانی نہیں ہے، یا یہ کہ اسی سے جو ہے جڑی ہوئی چیز کہ بہت ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہی غسل نہیں کر سکتا آدمی، تو مسئلہ ہے تو کیا تیمم کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہا نے جو اجتہاد کیا ہے، ائمہ نے جو اجتہاد کیا، وہ پہلے میں اجتہاد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور صحیح رائے کیا ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اجتہاد میں ایک بات تو یہ ہے کہ جمہور، یعنی میجارٹی آف اسکالرز آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو جمہور اہل علم ہیں، ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ تیمم نہیں، اس کے لیے تیمم نہیں، اگر غسل کرنے کی ہے سہولت تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ویسے ہی جو احرام کا کپڑا پہن، اپنا جو جسم کی سائز کا سلا ہوا جو کپڑا ہے اس کو نکال کر کے، اور جو ہے وہ جو کپڑا چادر کی شکل میں ہے، یا جو ہے وہ چادر جو ہے نیچے ازار اور جو ہے اوپر چادر، تو یہ اس کو باندھ لے، جو احرام کا کپڑا کہلاتا ہے، تو یہ شکل جو ہے بغیر غسل کے بھی جائز ہے، یہ تو تیمم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں تیمم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، اور کہیں بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ تیمم کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے، تو اس لحاظ سے، اور تیمم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں، جب ضرورت نہیں ہے تو تیمم کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ جب کسی عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جس میں وضو یا غسل جو ہے فرض ہو، یعنی جو ہے جنوبی ہے آدمی تو پاکی ضروری ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا ہے، تو ایسے وقت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پانی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن یہاں تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص گیا مسجد میں گیا، وہاں مسجد جو میقات میں مسجد بنائی گئی ہو، تو مسجد میں گیا اور وہاں پہ نماز پڑھنا ہے اس کو، تو نماز پڑھنے کے لیے
یہ احرام کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے پانی کا وہاں انتظام نہیں ہے جس سے وہ غسل کر سکے یا وضو کر سکے۔ تو جیسے عام حالات میں ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اسے جو ہے تیمم کرنا ہوتا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے، جنوبی ہے وہ غسل کرنا واجب ہے، یا عورت جو ہے حیض سے تھی پاک ہو گئی اسی وقت غسل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے تب، اور وہاں پانی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کیفیت ہو جائے تو اب نماز کے لیے تیمم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے وہ سب جانتے ہیں، اس کے لیے تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھے گا، احرام کے لیے تیمم کرنے کا مسئلہ نہیں۔ اب وہ جو تیمم کیا وہ نماز پڑھا، اس کے بعد احرام بھی باندھ لیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تیمم احرام کے لیے، تیمم تو نماز کے لیے تھا۔ تو وہ چیزیں جس میں وضو کرنا فرض ہے یا غسل جنابت جو فرض ہے، اس کے لیے تیمم کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ مستحب جو غسل ہوتا ہے اس کے لیے تیمم کی کوئی، چونکہ غسل ضروری نہیں تو تیمم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا، تیمم کی کوئی شکل یہاں پہ نہیں رہے گی، کیونکہ تیمم کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ سامنے رہنی چاہیے بات۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات کیا ہے اس میں، دوسرا قول کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ شوافع کے یہاں یہ قول ہے، فقہ شافعی میں یہ بات ہے، اور یہ حنابلہ کے یہاں بھی، فقہ حنبلی میں بھی ایک روایت ہے کہ تیمم اس کے لیے جیسے غسل مستحب ہے ویسے ہی تیمم بھی۔ تو غسل جیسے احرام کے لیے کرتا ہے وہ مستحب غسل ہے، اگر غسل کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے پانی کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے بیماری کا کچھ مسئلہ ہو، زخم وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو جس سے پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی پریشانی بڑھ سکتی ہے، تو جیسے تیمم جائز ہوتا ہے ایسے وقت میں، تو وہ جو ہے غسل کرنے کے بجائے تیمم کر لے احرام کے لیے۔ ان کا اجتہاد کیسے ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ واجب غسل کے لیے تیمم غسل کے قائم مقام بن سکتا ہے تو یہ مستحب ہے، تو مستحب کے لیے تو بدرجہ اولا وہ اس کے لیے اس کے قائم مقام بن جائے گا۔ واجب کے لیے جب ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب غسل تھا اس کی جگہ تیمم لے سکتا ہے، اس کے اوپر وضو کرنا واجب تھا، تیمم کے جو ہے کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر یہ تو مستحب ہے، صرف اس کے لیے تیمم کر کے احرام پہنے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ تو ان کے سوچنے کا پہلو یہ رہا ہے، اور اسی کے لحاظ سے وہ تیمم کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے لیے تیمم کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ سو کو یاد رکھیے آپ، جو یہ فقہ شافعی میں ہے اور حنبلی، فقہ حنبلی کی ایک روایت ہے۔ اب اس کے بعد جب غسل کر لیا، احرام کا کپڑا پہننا ہے اسے، تو احرام کا کپڑا کیا ہوگا؟ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ اب اسی سے یہ مسئلہ نکلا، تو ہم آپ کے سامنے اب احرام کے لیے، احرام میں کیا چیزیں وہ نہیں پہن سکتا، کیا استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل اما یلبس المحرم من الثياب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ محرم یعنی احرام باندھنے والا، حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا، وہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یہ سوال کیا سوال کرنے والے نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو آپ نے جواب دیا، لا یلبس القمیص ولا العمائم، وہ نہیں پہنے گا قمیص، قمیص نہیں پہنے گا۔ یہ ایک جو ہے مسئلہ جو ہے قمیص پہننے کا، قمیص نہیں پہنے گا۔ اس زمانے میں لوگ قمیص پہنتے تھے، اس لیے قمیص کا ذکر آتا ہے۔ میں نے جو ہے سنا بعض لوگ جو ہے یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے بعض لوگ جو ہے
ان حدیثوں کی وجہ سے جس میں قمیص پہننے کا ذکر ہے، یا قرآن میں بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں قمیص کا ذکر ہے اس میں بھی، تو اس کی دلیل لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ شرٹ جو پہنتے ہیں آج کل وہ کیا ہے؟ قمیص ہے۔ تو یہ شارٹ جو ہے، یہ قمیص، یہ تو سنت ہے پہننا کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز تھی، اور جو یوسف علیہ السلام بھی جو ہے وہ قمیص جو ہے ان کے جو ہے اس میں بھی قمیص کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل ہے ہمارا لباس، یہ قمیص، ہمارا لباس یہ جبہ نہیں ہے، ہمارا لباس یہ جو ہم جو ہے کرتا جسے کہتے ہیں اردو میں، یہ کرتا نہیں ہے۔ یہ بعض جو ہے لوگ اس طرح سے بیان کر دیا، یعنی قمیص کے لفظ سے۔ اصل میں قمیص کا لفظ جسے ہم آج کل جو ہے شارٹ کہتے ہیں نا، اس کے لیے نہیں ہے وہ لفظ استعمال کیا ہوا۔ یہ شارٹ کا مطلب بھی خود آپ انگلش میں جانتے ہیں، یہ چھوٹا اس کا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں کہتے ہیں القمیص القصیر، یعنی قصیر اس کا شارٹ کا اصل ترجمہ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ القصیر، یعنی شارٹ جو ہے قمیص، اس کو چھوٹا کر لیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ قمیص آج کل جو پہن رہے ہیں لوگ، جو کہ جو ہے مغربی تہذیب سے، ویسٹرن کلچر سے یہ چیز آئی ہے، ورنہ ہماری جو تہذیب ہے جسے ہم ایسٹرن جو ہے کلچر کہتے ہیں، مشرقی تہذیب کہتے ہیں، یہ جو تہذیب رہی ہے، اور جو ہے اسلام میں بھی جو چیز رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور بعد کے دور میں بھی اس طرح کے چھوٹے کپڑے پہننے کا کبھی رواج نہیں تھا، اور اتنا چھوٹا جو ہے شرٹ، یہ جو سے کہا جاتا ہے نا، یہ پہننے کا رواج نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ پھر اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے اوپر سے، جو آپ جو ہے ٹی شرٹ کہہ لیتے ہیں، اس میں جو ہے یعنی وہ جو ہے شرٹ میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ٹی شرٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں۔ تو خیر، میں آپ کو ضمناً یہ بات بتایا قمیص کے لحاظ سے، تو کبھی کبھی لفظ سے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو یہ قمیص کا لفظ یاد رکھیے کہ یہ جو شرٹ آج کل کہتے ہیں اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا یہ۔ اور اب ہم جو ہے یہاں کی جو تہذیب پڑھتے ہیں نا، ہم جو ہے ہندوستان کی بھی جو کلچر رہا ہے یہاں کے لوگوں کا، آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اتنا چھوٹا لباس اوپر سے وہ نہیں پہنتے تھے، یا تو جو ہے وہی چادر والا انداز رہا ہے، جیسے جو ہے آپ احرام میں چادر جو ہے پھینک دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، جو ہے کہ جو لوگ جو ہے نیچے بھی ایک جو ہے ازار باندھ لیا، ایک چادر جو ہے باندھ لیا نیچے، ایک اوپر چادر جو ہے اوپر سے جو ہے ڈال لیا اپنے بدن پہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں کے بہت سے لوگوں کو جو ہے یہاں کے جو یہ کیا کہتے ہیں جو ہے جو کلچر ہوتا ہے ان کا ہے، جو ہندوانہ تہذیب کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ اس طرح کا پہنتے ہیں۔ ان کے جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے باندھ کر کے رہتے ہیں، وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، یعنی جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے وہ لوگ نہیں پہنتے۔ تو ان کی یہاں اس طرح کی چیز، یہ کیا ہے؟ ان کا وہ پرانا جو ہے ان کا انداز ہے۔ یا تو یہ ہوتا تھا، یا یہ کہ جو ابھی قمیص اور کرتا ہم لمبا جو پہنتے ہیں نا گھٹنے تک والا، یا تو یہ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کے پرانے لوگوں کے جو ہے کہ جو ان کا لباس کیا ہوتا تھا، تو یہ لوگ وہی پہنا کرتے تھے اس وقت۔ اوپر سے کرتا ہوتا تھا، نیچے دھوتی باندھ لیتے تھے اگر غیر مسلم ہوتے تھے، نہیں تو اس پہ بھی جو لیڈر وغیرہ ہوتے تھے تو پائجامہ ہی پہنتے تھے، جو ہے پائجامہ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ پائجامہ ہی پہنتے تھے وہ لوگ جو ہے۔ اور باقاعدہ ان کی تصویریں جو پرانے لوگوں کی آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے مل جائیں گی۔ تو کبھی چھوٹا اس طرح سے لباس پہننے کا ان کے یہاں بھی تصور نہیں تھا، اور اسلام میں بھی یعنی وہ جو تہذیب رہی ہے اور عربوں کی تہذیب میں بھی کبھی اس کا کوئی تصور نہیں رہا ہے۔ خامخواہ قمیص کے لفظ سے اس طرح کی کوئی دلیل لینا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قمیص نہیں پہنے گا۔ کون قمیص نہیں پہنے گا؟ محرم جو ہے، احرام پہننے والا شخص، احرام باندھنے والا شخص یہ قمیص نہیں پہنے گا۔ وَلَلْعَمَائِمْ، اور پگڑی بھی نہیں باندھے گا۔ امامہ کہتے ہیں جو سر کے اوپر کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس کو امامہ کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں پگڑی کہہ لیتے ہیں۔
تو چونکہ یہ عام بات تھی اس زمانے میں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باندھتے تھے، آپ کے صحابہ بھی باندھتے تھے، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل ہیں ہمارے شریعت کے۔ وضو کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پگڑی باندھ کر کے رکھا ہے تو آسانی کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ پگڑی اتار کر کے پھر سر کا مسح کرو، بلکہ پگڑی کے اوپر سے مسح کر لو گے تو بھی صحیح ہے۔ تو یہ سب اس سے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ کہہ دینا کہ جو ہے پگڑی نہیں، یہ اس زمانے کی عادت تھی اور ایسا جو ہے اس کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس چیز کو ہمارے رسول نے استعمال کیا اور آپ نے اسے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے اسے پسند فرمایا، تو اگر کوئی اپنے رسول کے جو ہے طریقے کو اپنا کر کے پگڑی باندھتا ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ خواہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنا یہ جو ہے بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ جو ہے نہیں جو ہے پگڑی باندھنا چاہتا، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا یا جو بھی ہے اس کا معاملہ، اس کو چھوڑیے۔ لیکن جو کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، آپ کے اس طریقے کو اپنانا چاہ رہا ہے، اگرچہ کہ یہ عادت ہی رہی ہے، لیکن اگر اس کو نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے رسول کے جیسے، اپنے نبی کے جیسے بننا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ جو ہے جن جگہوں پر سفر کے دوران آپ ٹھہرے تھے وہاں پر وہ بھی ٹھہرتے تھے۔ یہ کون سا جو ہے یہ ہے کہ جو ہے یہ کوئی جو ہے دین سے اس کا تعلق یا اسلام سے اس کا تعلق، جگہ جو مناسب لگی وہاں ٹھہر گئے، لیکن ان جگہوں پر ٹھہرنے کے لیے بھی عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے تھے جو ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، ایک صحابی سے بھی یہ چیز ثابت ہے، خامخواہ اس کے جو ہے خلاف باتیں کرنا یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے کہا کہ اس طرح سے پگڑی باندھتے تھے، اس لیے یہ بھی کہا کہ پگڑی نہیں باندھے گا۔ اب آج کل تو ہم لوگوں نے یہ سب جو ہے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں پگڑی باندھنے میں جو روب ہوتا ہے نا اس کا وہ الگ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ پگڑی باندھنے کا اپنا ایک روب ہوتا ہے میرے بھائی، بڑی جو ہے وہ ایک چیز جو ہے سمجھیے کہ بڑی اہم چیز، روب اس کا اپنا ہوتا ہے۔ آج جو یہ دوپٹے کی شکل میں لوگ جو ہے یہ لال لال جو ہے جو رومال جو ہے لگا لیتے ہیں، یہ تو بالکل نسوانیت جیسی چیز لگتی ہے، یعنی بالکل عورتوں جیسا معاملہ، جو بڑے نزاکت سے رہنا پڑتا ہے۔ اور روب کہاں سے آئے گا؟ اس میں بڑی نزاکت آ جاتی ہے، اور ایک جو باقاعدہ جو ہے روب جو ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگوں کے دل دہل جائیں، وہ چیز نہیں آتی ہے اس کے اندر۔ وہ پگڑی میں وہ چیز ہوتی ہے، پگڑی جو ہے اچھی پگڑی باندھیں گے تب، وہ بھی بس خالی نام کے لیے تھوڑا سا کپڑا لے کے لپیٹ لیا تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے پگڑی کے بارے میں نے آپ سے کہا۔ وَلَلْعَمَائِمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذکر کیا کہ کیا نہیں پہنے گا، قمیص نہیں پہنے گا، اور اسی طرح سے پگڑی بھی نہیں جو ہے وہ باندھے گا، نہیں سر پر جو ہے باندھے گا، وَلَلسَّرَاوِيلَاتِ، اور پائجامہ بھی نہیں پہنے گا۔ سروال یہ عربی میں کہتے ہیں، یہ سروال پائجامے کو، جسے آپ شرعی یہاں کہہ لیتے ہیں نا، اصل میں پائجامے کو جو ہے یہ سروال کہا جاتا ہے، جو نیچے پہنتے ہیں۔ اور یہ بھی عربوں کے یہاں جو یہ لفظ آیا ہوا نا، یہ فارسی سے آیا ہوا ہے۔ اسی سے آپ سمجھیے کہ جو عربوں کی قدیم تہذیب ہے، پرانی تہذیب، اس میں اس طرح کا لباس نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں، اسی لیے اس طرح کے الفاظ بھی نہیں ملتے ان کے یہاں۔ یہ فارسی سے انہوں نے لیا ہے، سروال کا اصل لفظ یہ فارسی زبان کا ہے، اسی کو لے کر کے انہوں نے یہ جو ہے عربی میں، جب وہ ان کی ایک عادت یہ تھی عربوں کی کہ جب جو ہے کوئی غیر عربی لفظ لیتے تھے جس کو عجمی لفظ کہتے تھے، وہ عجمی لفظ جو ہے عربی میں لیتے تو تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر لیتے تھے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم نے وہ پورا وہی نہیں لے لیا ہے کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس میں وہ ذرا ان کا اس زمانے میں ان کا جو ہے یہ ایک مزاج تھا۔ سوچیے آپ کہ اگر غیر عربی کوئی چیز جو ہے، کوئی جو ہے ورڈ بھی اگر غیر عربی میں لے کر کے آتے تھے تو اس کو تبدیل کر لیا کر، تھوڑا بدل دیتے تھے اس کو، بالکل ویسے ہی نہیں استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ کہ وہ لفظ عربی نہیں ہوتا تھا اور جو ہے دوسری زبان سے ہی آیا ہوا لفظ ہوتا تھا، لیکن اس کو وہ لوگ عربیہ دیا کرتے تھے، یعنی ایسا اس کو بنا دیتے تھے کہ لگے کہ یہ عربی لفظ ہے۔
تب استعمال کرتے تھے. ہماری زبان جو اردو زبان ہے اس کی طرح سے ان کا عربی زبان کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. ہماری اردو زبان کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جو ہے یہ اتنی جو ہے اس کا سینہ اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ جس زبان کا جس انداز سے بھی لفظ ہو بالکل وہی اردو میں ویسے ہی استعمال کر لیتے ہیں. کچھ بھی فرق، کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ بعض جو ہے پہلے کی جو اردو ہے اس پہ تو تھوڑا بہت بدلتے بھی تھے، اب تو بالکل ہی بدلنے کا نہیں ہے. یعنی پرانی جو اردو ہے نا اس میں انگلش کا اگر کوئی لفظ آیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا اردو کا انداز دے دیا کرتے تھے، اس لیے وہ بالکل جو ہے اس انداز سے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے جیسے جو ہے انگلش میں جو اس کا تلفظ ہوتا تھا نا، جو اس کو جو ہے بولنے کا جو ہے انداز ہوتا تھا، تو اس کو بدل کر کے تھوڑا اردو کا انداز اس میں لے کر کے آتے تھے. اسی طرح سے عربی وغیرہ کے الفاظ کو بھی بعض ایسے کیا انہوں نے اردو میں، لیکن اب تو بالکل ویسا نہیں ہے. اب تو بالکل جو ہے کوئی تبدیلی کیے بغیر بالکل جیسے ہے ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اردو بالکل بدل جاتی ہے. لیکن عربوں میں انہوں نے اس کا پہلے خیال کیا تھا، اب اتنا نہیں ہے. اب تو جو انگلش کا لفظ ہوتا ہے ویسے ہی یہ لوگ بھی جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد کا تو نیچے کا جو لباس ہوتا ہے جسے پائجامہ آپ کہہ لیتے ہیں وہ بھی نہیں پہنے گا. ولل برانس، برانس یہ لفظ عربی زبان میں برنس کہتے ہیں، اس کی یہ جمع ہے یہ برانس، تو یہ نہیں پہنے گا. عام طریقے سے اردو کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا تو حدیث کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو وہ ٹوپی کہتے ہیں، اس کو ٹوپی جو ہے نہیں لگائے گا. حالانکہ برنس جو ہے یہ خاص ٹوپی کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کا ایک لباس ہوتا تھا یہ، جو جس لباس میں اوپر ٹوپی بھی بنی ہوتی تھی، تو اسی لباس میں وہ سلا ہوا ہوتا تھا وہ، تو اوپر سے ایک ٹوپی بھی سمجھیے سلی ہوئی ہے، تو وہ ٹوپی جو ہے اوپر رکھ کر کے وہ پورا جیسے جبے کی شکل کا وہ لباس ہے، تو وہ جو ہے لباس وہ لوگ نیچے جو ہے پہن لیا کرتے تھے، اور ٹوپی بھی اس میں ہوا کرتی تھی. یہ شکل تھی یہ اصل میں اس لباس کے، صرف ٹوپی نہیں اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہ کیا کسی خاص قسم کی ٹوپی، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ اس زمانے کا ایک لباس تھا جسے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. تو اس کو بھی کہا کہ برنس یہ بھی جو ہے استعمال نہیں کرے گا. اگر اس کو سمجھنا ہو، حالانکہ وہ پوری کیفیت نہیں ہے اس میں، تو آج دیکھیں گے بعض سویٹر جو آتے ہیں، گرم کپڑا جو سردی کے موسم میں پہننے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں یہ رہتا ہے کہ پہننے کے ساتھ ساتھ کیا ہے اوپر ایک ٹوپی بھی بنی رہتی ہے تاکہ سر بھی اس سے چھپایا جا سکے، تو رہتا ہے اس کے اندر انداز. تو اسی طرح کا انداز ایسے ہی برساتی جو کپڑا ہوتا ہے، یعنی پلاسٹک کا جو ہے بیچتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ اوپر ٹوپی بنی رہتی ہے جو سر پر جو ہے اس کو باندھ لیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا اسی سے جڑی ہوئی وہ سب رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کا ایک کپڑا تھا یہ برانس، اس کو جو ہے کہا کرتے تھے، برنس کہا کرتے تھے. اس کی جمع یہ برانس ہے، یعنی وہ کپڑا جس میں ٹوپی بھی ہو اور جو ہے اس طرح سے اسے پہنا جائے. تو یہ قمیص بھی ہے اس میں، اور کیا ہے وہ جو پگڑی باندھنے سے منع کیا گیا وہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو اس طرح کا کپڑا بھی کوئی نہیں پہنا جا سکتا. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولل خفافہ، اور جسے ہم ساکس کہتے ہیں، موزہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے کہا کہ نہیں پہنے گا، محرم جو ہے نہیں پہنے گا. ہاں ساکس کے بارے میں یہ بات ضرور کہا کہ الا احد لا یجد النعلین، کہ ایسا آدمی جس کے پاس جوتا نہیں ہے. اس زمانے میں ہوتا تھا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے پاس جوتے کہاں ہوتے تھے، بہت کم، زیادہ تر ننگے پیر لوگ چلتے تھے. جوتا نہیں ہے لیکن دور کا سفر ہے، ایسے ننگے پیر جانا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. جنگلوں کا سفر جو ہے، ریت کا سفر، تو خف جو ہوتا تھا یہ چمڑے کا ہوتا تھا. جیسے آج کل جو آپ کے چمڑے کے جوتے ہیں نا جو ہے، تو اس طرح کا یہ خف ہوتا تھا اس زمانے میں. جو ساکس ہوتا تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جوتا نہیں ہے اس کے پاس اور مجبوری ہے اور ساکس ہے اس کے پاس، تو ساکس پہن سکتا ہے لیکن اس سے وہ کاٹ لے گا. جو اس کے جو یہ جو ہے گھٹی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، گھٹی کے پاس تک اس کو کاٹ لے گا. جوتا وہاں تک عام طریقے سے رہتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں تک جو ہے گویا کہ اس کو جوتا بنا لے گا، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے. تو اسی جو ہے جو خف ہے اس کے پاس،
جو ساخت ہے اسی کو جوتا بنا لے گا کہ اس کو اوپر سے کاٹ دے گا، گھٹی تک صرف وہ رہ جائے گا۔ ٹخنا جسے آپ کہتے ہیں، ٹخنے کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹخنے کے نیچے لباس جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں نا، تو وہ ٹخنے تک کاٹ لے گا اس کو، تو وہی جوتے کی شکل بن جائے گی۔ پھر اس کو چمڑے کا وہ جو ہوتا تھا تو جوتے کی شکل ہو گئی، تو گویا جوتا پہن لیا اس نے۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ، یہ ہیں، اور جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ کپڑوں کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ کیا نہیں پہنے گا۔ ہم نے تھوڑی پہلے بھی آپ سے یہ بات ذکر کیا ہم نے کہ پہلے ہم حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے اس کی شرح کر دیتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ صحیح طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھے، کیونکہ ہم علماء اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس حدیث سے مسئلہ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن کی آیت سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں۔ ہم لوگ فقہ کا جو انداز ہوتا ہے کہ وہ مسائل بیان کرتے ہیں اور جو ان کے مذہب میں چیز ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، پھر توڑ مروڑ کر دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، تو وہ ہمارا انداز نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے اسے پیش کیا جائے، یہی اصل فقہ ہے، اور اس کو پیش کرنے کے بعد اس حدیث سے جو مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کو بیان کیا جائے۔ تو یہ حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور حدیث کی جو ہے تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس حدیث کے اندر، تو وہ بھی چونکہ احرام سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ، تو تھوڑا دوسرے مسئلے، وہ کپڑے سے تعلق نہیں رکھتا، ایک دوسرا مسئلہ خوشبو کا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے، اس حصے کو اس حدیث کے۔ یہاں جو ہے جو باتیں پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حدیث سے جو ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے، بہت اہم جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے تو یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ محرم کیا پہنے گا، احرام کی حالت میں وہ کیا پہنے گا، اس کے لیے کیا پہننا جائز ہے، یہ سوال کیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ محرم کیا پہنے گا، یہ جواب نہیں دیا آپ نے، بلکہ جواب کیا دیا کہ محرم کیا نہیں پہنے گا۔ عربی زبان میں بلاغت میں، عربی بلاغت میں، یہ عربی زبان کے ایک تو گرامر وہ ہوتے ہیں جو آپ جو ہے معمولی نحو صرف کہتے ہیں لوگ، جو ہے بہت معمولی سا جو پڑھاتے ہیں تو عربی گرامر کے نام سے بڑا جو ہے اس کے اوپر اچھلتے کودتے رہتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ پڑھا رہے ہیں۔ عربی گرامر میں اس سے جو ہے اور ایڈوانس ایک ہوتا ہے، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ تو یہ بلاغت میں، عربک بلاغت میں یہ چیز آتی ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم عربی زبان۔ یعنی اس طرح سے جواب دینا یہ اپنے آپ میں خود جو ہے بڑا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے یہ، اور ایسا جواب دینے والا بہت جو ہے ماہر مانا جاتا ہے لینگویج کا، اور اسے بلیغ کہا جاتا ہے، یعنی زبان کا بڑا ماہر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زبان کے لحاظ سے سب سے زیادہ فصیح تھے آپ عربی زبان کے، اور اپنے جو ہے اس کے سب سے زیادہ، آپ نے خود کہا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی سب سے اچھی زبان جاننے والا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ انداز جو ہے پیش کیا ہے عربی زبان کا، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی انداز پیش کیا ہے۔ انداز کیا ہے؟ اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں، یعنی سوال کرنے والے کو اس میں ایک نصیحت بھی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہو نا، اس کا جواب بڑا لمبا ہوگا، بڑا لمبا جائے گا۔ اور محرم کیا کیا پہنے گا، وہ تو ہر چیز پہن سکتا ہے، بڑا لمبا جائے گا جواب اس کا، کیا کیا پہنے گا۔ اب ہمارے لیے کیا کیا پہننا جائز ہے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، احرام کی نہیں، تو اب کیا کیا آپ پہن سکتے ہیں، بہت لمبی جائے گی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو چیزیں جو ہے حرام ہیں، صرف اس کو بیان کر دیا کہ آپ یہ نہیں پہن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا پہننے میں، جائز جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں، تو اس کو نہیں بیان کرنے جائیں گے تو پھر بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا، سامنے والے کو یاد بھی کہاں رہے گا پھر جو ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سوال کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ کیا نہیں پہنے گا،
کیونکہ پہنے گا کیا یہ تو بہت زیادہ ہے، اور کیا نہیں پہنے گا یہ بہت کم ہے. چند چیزوں کی پابندی ہے صرف اس کے لیے. تو یہ بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو یہ جواب دیا. آپ جو اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں کہ کیا نہیں پہنے گا یہ جواب دیا، کیا پہنے گا یہ جواب نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جواب دینے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا گویا کہ اپنی زبان کے لحاظ سے بڑی مہارت رکھتا ہے، تو وہ اس طرح کا جواب پیش کرتا ہے. اور شریعت کا اس سے حکم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہننا جائز ہے محرم کے لیے وہ بہت چیزیں ہیں. میں اس لیے بھی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اس طرح کی جو غلط فہمی کے شکار ہیں کہ احرام کا مطلب صرف وہ کیا ہے، جو بازار میں احرام کا کپڑا بکتا ہے سفید جو ہے چادر، وہی جو ہے احرام ہے، اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ پہن ہی نہیں سکتا، باندھ ہی نہیں سکتا، اور جو جائز ہی گویا کہ نہیں ہے اس کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے آدمی کو کہ وہ جو ہے احرام کا کپڑا اس کا خراب ہو گیا مثلا، اور ایک ہی لے کر کے گیا تھا، اور اس کے پاس کچھ اور چیز ہے جو اس سے استعمال کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے مسئلہ، تو کیا ہے پریشان ہے، کیا کریں اس کو، اب دھوئیں تو کیسے کریں، کیا کریں، وہ سب چیزیں. اس لیے یہ احرام میں کیا پہن سکتا ہے، یہ بہت ہر چیز پہن سکتا ہے. کیا نہیں پہن سکتا ہے وہ آپ نے بتایا. دیکھیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں. پگڑی کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے وہ کپڑا جو کہ ٹوپی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی منع فرمایا. اسی طرح سے جو جبہ قمیص جو بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سب بھی جو ہے منع فرمایا. پائجامہ یا جو ہے نیچے جو اس طرح کے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی منع فرمایا. ہم لوگ اردو میں کبھی کبھی کیا کہہ لیتے ہیں ہمارے بھائی لوگ جو ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، ایسے ہی بول دیتے. نہیں، یہ بھی ترجمہ جو ہے غلط ہے. سلے ہوئے کپڑے کہنا صرف کافی نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے، یعنی باقاعدہ جو ہے کٹنگ کر کے وہ جسم کے لحاظ سے، جیسے یہ کرتا ہوتا ہے، قمیص ہے، جو جسم کی مناسبت سے پہلے کٹنگ کی جاتی ہے پھر سلا جاتا ہے، ایسے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ منع ہے. ورنہ اگر سلا ہوا کپڑا ہے لیکن جسم کی مناسبت سے سلا ہوا نہیں ہے، جیسے جو چادر ہوتی ہے نا، تو چادر کو بھی آخر میں سل دینا پڑتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ دھاگا نکلتا نہ رہے اس کو، تو آخر میں سل دیا گیا اس کو، دھاگا جو ہے نکلے نہ اس کے لیے. تو کیا کہیں گے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سلا ہوا ہوگا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جو ہے. تو اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل بھی ہیں اس کے. کبھی بہت سردی کا موسم ہوتا ہے، گرم جو ہے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ گرم کوئی جو ہے ان کو چاہیے، اور احرام کا ہی کپڑا، بہت سردی ہے اور سردی کے موسم میں چلے گئے عمرہ کرنے آئے، تو اب وہ یا فلائٹ میں ہے، سردی لگ رہی ہے، تو کیا وہ صرف اسی میں ایسے ہی رہے گا یا اوپر سے کمبل وغیرہ لپیٹ سکتا ہے؟ چاہے وہ آخر میں تھوڑا سلا ہوا، کمبل بھی سلا ہوا رہتا ہے، تھوڑا آخر میں سلا ہوا ہے اور رنگین بھی رہتا ہے، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، یا چادر بھی الگ سے ہے اس کے، تو کیا وہ چادر جو ہے اپنے جسم سے لپیٹ لینے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ صرف اوپر ڈال لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو لپیٹ لیا تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال جو ہے آئے گا میرے بھائی. تو یہ سب چیزوں کا جواب بہت آسان ہو جائے گا جب آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ قمیص جو ہے نہیں پہن سکتا، ٹوپی جو ہے یا کہیے جو ہے وہ سر پر جو پگڑی باندھتے تھے آپ نے وہ منع فرمایا. اور حالانکہ پگڑی ہو سکتا ہے کہ یہ چادر کی شکل میں ہی ہو، لیکن سر چھپانا مردوں کے لیے، سر پر جو ہے کپڑا ڈالنا احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سلا ہوا ہو چاہے بغیر سلا ہوا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. تو یہ اس کے لیے جو ہے چیز جو ہے پگڑی باندھنے سے جو منع کیا یا ٹوپی سے جو ہے وہ اس کے لیے چیز ہو گئی. اب یہ قمیص اور جو ہے سروال کی جو بات آئی ہے، جو ہے پیجامہ اور جو ہے قمیص کی، کرتا پیجامے وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے ہیں یہ. تو اس میں صرف قمیص ہی نہیں آئے گی. اب آج کل بنیان پہنتے ہیں ہم لوگ نیچے،
اور جو اسی طریقے سے کیا پہنتے ہیں جو ہے وہ، یعنی کیا کہتے ہیں وہ جو نیچے پہنتے ہیں لوگ جو ہے وہ انڈر ویئر جو ہے، تو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو جسم کی مناسبت سے سینے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے، تو کیا ہم کہیں گے کہ جو ہے اس کا تو ذکر نہیں آیا حدیث میں، تو یہ پہن سکتے ہیں؟ پینٹ کا ذکر نہیں تو پینٹ کو چلیے کہہ دیں گے آپ کی جو ہے نہیں وہ سروال کے حکم میں ہو گیا. نہیں، یہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے اسے نہیں پہننا ہے اس وقت میں. یہ بہت جو ہے جنرل جو ہے بات ہو گئی، اسی کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو کافی ہے. جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے احرام کی حالت میں. الفاظ کئی ایک ہیں لیکن سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ بات جو ہے کہہ دی گئی، ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ نہیں ہے کہ جو احرام کا کپڑا بکتا ہے وہی ہو جو اس کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. اب تمل ناڈو میں چلے جائیں تو طرح طرح کی لنگیاں جو ہے تمل ناڈو میں جو ہے لنگیاں بنتی ہیں، بنی جاتی ہیں لنگیاں. تو اس میں، یا آپ کیرلا میں چلے جائیے تو نیچے جو لوگ باندھتے ہیں وہ اس کو بغیر جو ہے سلے ہوئے بھی باندھتے ہیں ایسے ہی. اگر ان کا وہ کپڑا ہے ان کے پاس، احرام کا یہ کپڑا نہیں ہے، وہ کپڑا ہے وہی باندھ لیا ہے، وہ بھی احرام ہے. یہاں تک کہ اگر وہ رنگین ہے یعنی کلرفل ہے بالکل، تب بھی وہ، اس میں کلر کا مسئلہ نہیں آتا ہے میرے بھائی. یعنی سفید ہونا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اس کے لیے کلر کا مسئلہ بھی نہیں آتا. دو کلر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ خوشبو کا اس میں مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بات میں خوشبو کی بحث میں وہ ذکر کروں گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے. یہاں تک کہ آپ کا بلینکٹ وغیرہ بھی اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے تو آپ اسے لپیٹ سکتے ہیں، سر پہ نہیں ڈال سکتے لیکن لپیٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جسم میں احرام کی حالت میں سردی سے بچنے کے لیے، یا پتلا سا اگر جو ہے بلینکٹ ہے تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے آپ کو کہ ایسے اوپر سے اس کو نیچے بھی جو ہے اچھی طرح سے اپنے جسم کو اس میں لپیٹ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سب کی سب کیا ہے یہ چیزیں جائز ہیں. اب یہ تھوڑا احرام کے تعلق سے باتیں ہم نے شروع کی، اور یہ سلے ہوئے کپڑے جو جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے احرام میں یہ پہننا جائز نہیں ہوتا. یہ باتیں بھی صرف محرم کا لفظ آیا ہے تو محرم یہ مرد کے لیے ہی کہتے ہیں، اصل عربی میں یہی ہے. تو چونکہ عورتوں کا الگ سے حکم ہے اس لیے ہم یہاں نہیں کہیں گے کہ محرم کے لفظ میں عورتیں بھی داخل ہیں، یہاں وہ چیز نہیں کہی جاتی کیونکہ ان کا الگ سے حکم ہے. تو یہ بات ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہے، یہ ذکر کر دیا ہے آپ کے سامنے. اب اس کے بعد جو ہے مزید اس کی بحث انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے مزید بحث آئے گی، اور اس میں احرام کے تعلق سے، کپڑوں کے تعلق سے کیا کیا اس میں اور پہن سکتے ہیں وہ بھی جو ہے باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، تاکہ جانے والے لوگوں کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو اس کو لے کر کے، مسئلے کو لے کر کے، کہ کبھی جو ہے ان کو احرام کا کپڑا بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی، ایک ہی کپڑا ہے کیا کریں. وہ بہت جو ہے پریشان سے دکھ رہے ہیں تو اسی کو دھو کر کے پھر اسی کو باندھ لینا، تو یہ سب جو ہے چیزیں پریشانی، سردی کا موسم ہوتی ہے، پریشانی کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان سب مسائل کو جاننا چاہیے. وقت بہرحال ہو گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج جو ہے آپ کے لیے میں موقع جو ہے سوال کا نہ دوں آج آپ کو. میں اس کے جو ہے وقت اس کو جو ہے ابھی ختم کر لوں گا اسی پر، اور ختم کر کے انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے لیے سوال وغیرہ کا ٹائم بھی جو ہے ہو سکتا ہے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں. تو میں آپ سے جو ہے یہ مسئلہ اسی حد تک جو ہے پیش کر کے ہم چاہیں گے کہ ابھی تھوڑا ٹائم جو کہ زیادہ جو وقت میں گھر پہ رہتا ہوں میں، تو یہاں قریب کی مسجد میں جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے میں مسجد چلا جاتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ ابھی جو ہے میں اس کے لیے نماز کے لیے نکل جاؤں. آپ کو انشاءاللہ پھر جو ہے آئندہ ہفتے تھوڑا سوال کا موقع رہے گا تو آپ سوال کر لیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.